السلام علیکم، جاوید اختر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آج کی صبح ہم سب کی حاجات کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گھروں کے در و دیوار کو منور رکھے۔ اے رب العزت دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین۔ سفر کا مہینہ آ چکا ہے۔ دوسرے ماہ کو سفر کہا جاتا ہے۔ اس ماہ میں خوب وظائف کرنے چاہیے، پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یا رحمان ہو، یا رحیم ہو 101 بار پڑھے، یا مالک ہو، یا قدوس ہو 101 بار پڑھے، یا محیمن ہو 101 بار پڑھے، یا سلام ہو، یا مومن ہو، یا حافظ ہو، یہ سب وظائف کو 101 بار پڑھیں۔ ماہ سفر اسلامی مہینے میں سے دوسرے ماہ کو ماہ سفر کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کے معنی خالی کے ہیں، چونکہ یہ مہینہ ماہ محرم کے بعد آتا ہے اور محبوب خدا کی بعثت سے قبل ماہ محرم میں جنگ حرام تھی، مگر جب سفر کا مہینہ آتا تو عرب جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ جاتے، اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں۔ یہ مہینہ نزول بلا کا ہے۔ تمام اسلامی سال میں 10,80,000 بلائیں نازل کی جاتی ہیں، ان میں سے 9,20,000 خاص ماہ سفر میں نزول کرتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، جو کوئی سفر کے گزرنے کی خوشخبری سنائے میں اس کو بہشت میں داخل ہونے کی بشارت دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لرزش اسی ماہ میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو اول سفر کی تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو مبتلا بلا ہوئے تو اس ماہ میں ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت جریج علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب اسی مہینے میں مبتلا بلا ہوئے۔ حضرت حابیل علیہ السلام بھی اس مہینے میں شہید ہوئے۔ اس مہینے میں صبر کرنا چاہیے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے رنگ کو نگل جاتا ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے، پریشان نہ ہو، اللہ تو ہے نا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے برداشت کر کے، صبر کر کے، بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ میرے اللہ، مجھے کبھی کبھی کسی بھی حالات میں اللہ سے دعا ہے کہ میرے اللہ مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں
کبھی اکیلا مت چھوڑنا میرے مالک، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا، میرے مولا مجھے ایسا بنا دینا کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں، آمین۔ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنی لیے معافی اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ پھر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ کامنٹس اچھے سے دیں۔ شکریہ۔